السلام علیکم۔ عرش الہی سے معجزاتی در کھلوانے کی نشانیاں۔ آپ نے کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، اور سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی، جس سے دینے والے کا دل پسیج جاتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو۔ جانے کب کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ رب عرش عظیم سے تمہارے لیے کن فرما دے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے معجزاتی عطاؤں کے در کھلوا دیتی ہیں، جو عرش کے خزانوں کی ساری عطائیں تمہاری زندگی میں خوشیاں لانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سنو، وہ اول و آخر تمام غیبی اختیارات کا مالک جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وہ جب چاہے تمہارے لیے معجزاتی عطاؤں کے ظہور کر دے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور جان رکھو، یہ خدا کی خدائی کا ہی کرشمہ ہے جو تمہاری مانگی گئی دعاؤں کو پورا کر کے تمہاری ہر لمحہ خبر گیری کر رہا ہے۔ وہ جب چاہے زمین و آسمان کی بے حد و بے حساب قوتوں کو تمہارے لیے نفع مند بنا کر تمہاری بے چینی کو سکون میں بدل دے۔ قرآن خود کہتا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ بس تم اپنے رب کے حضور استغفار پڑھتے رہو۔ اور جانتے ہو وہ ایسی کون سی خاص چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کی ہر بے سکونی کو معجزاتی سکون میں بدلنے کا باعث بنتی ہیں؟ اور جب تم اپنے اندر کی پوشیدہ قوتوں کو، اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو ایک جانب کر کے دعا کی طاقت سے جڑ جاتے ہو، اور اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے ہو، اور اپنی نافرمانیوں کو یاد کرتے ہو، اور پھر اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے ساتھ اس یقین اور بھروسے سے معافی مانگتے ہو، تو سمجھ لو وہ مہربان رب تمہاری حساس طبیعت کو عنقریب معجزات کے رنگوں سے بھرنے والا ہے۔ اور اگر تم ذرا غور کرو تو کسی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو مارنا، اور حوصلہ ہارتے ہوئے بھی
کسی کا حوصلہ بن جانا، تمہاری وہ اعلیٰ صفات ہیں جو تمہارے ظاہر ہار کو جیت میں بدلنے کا سبب بنتی ہیں، تمہیں اللہ کے قریب لانے کا سبب بنتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ معجزوں کا ظہور تو ہوتا ہی اس کے لیے ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنے رب کی رضا کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو وہ مہربان رب بھی معجزات ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان بھر دیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اگر تم اپنی زندگی میں معجزاتی عطاؤں کے انتظار میں ہو تو یاد رکھو عرش الہی کا ہر بند دروازہ توبہ کی چابی سے ہی کھلتا ہے۔ اور اگر آج تمہارے کسی گناہ کی اذیت اور تمہیں توبہ مانگنے کی توفیق نصیب ہو گئی ہے تو دل سے اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں توبہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور جان لو توبہ کی یہی توفیق تمہیں پستی سے نکال کر وہ معجزاتی بلندی عطا کرے گی جو تمہاری زندگی کو بیش بہا خوشیوں سے بھر دے گی۔ یاد رکھو جب تم اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش میں کوئی نقصان اٹھاتے ہو تو تم رب کی رضا کے مستحق ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ بے شک معجزے کرنا میرے رب کی شان ہے، تو تم بھی یقین رکھو کہ وہ قادر مطلق جب چاہے تمہارے غموں کو معجزاتی خوشیوں میں بدل دے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ بہت جلد کچھ ایسا کرے گا تمہارے حق میں جو تمہاری سوچ سے بہت بہتر ہوگا۔ تو آؤ آج ہم سب اپنے اس مہربان رب کے حضور دل سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی دل سے توبہ کریں تاکہ ہمارے لیے بھی عرش الہی کے دروازے کھل سکیں اور اللہ تعالیٰ کے معجزوں کی عطائیں ہمارے لیے بھی نازل ہونی شروع ہو جائیں۔ تو میرے ساتھ ساتھ آپ سب بھی بولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمام صغیرہ گناہوں کو بھی اور تمام کبیرہ گناہوں کو بھی، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے عرش الہی کے بند دروازے کھول دے، ہم پر اپنے معجزاتی عطاؤں کے در کھول دے۔ آمین ثم آمین۔
میری ویڈیو آپ سب کو اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔